الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھی اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور آپ خود بھی اس کی پابندی کیجیے، اور ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے بلکہ روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔ اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک علامت اور ایک نشانی ہوتی ہے، اسی طرح سے ایمان کی علامت اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ دوستو، اس آیت کریمہ اور احادیث کی روشنی میں نماز سے متعلق آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سامعین کرام، ایک حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اعزاز فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان ایمان والوں کو، جو ایمان والے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کو 5 انعاموں سے نوازتا ہے۔ سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کے ذمے بعض وہ عبادتیں لگائی ہیں، بعض وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان والے کے سپرد کی ہیں کہ جن کا اجر، جن کا ثواب اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پر آخرت کے اندر عطا فرمائے گا، لیکن اس کا کچھ فائدہ اور اس کا کچھ صلہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالی بعض اعمال کا بدلہ یعنی دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، جو حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے آپ پیش کرتا ہوں، ان من حافظ علی الصلاة اکرم اللہ تعالی بخمس خصال يرفع عنه ضيق العيش وعذاب القبر ويعطيه الله كتابه بيمينه ويمر على الصراط كالبرق ويدخل الجنة بغير حساب۔ دوستو، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا انعام بتلایا ہے
دوستو سب سے پہلا انعام وہ ہے کہ جس کی ہمیں آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اور ضرورت بھی ایسی ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، انسان کی زندگی کی بقا کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور ایسی لازمی اور ضروری ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال نہ کریں تو انسان کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی۔ دوستو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کھانا اور پینا، روزی، رزق۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو استعمال نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان موت کا شکار ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عبادت کے ساتھ، یعنی نماز والی عبادت کے ساتھ، پروردگار عالم نے سب سے پہلے اسی مسئلے کو حل کیا ہے کہ آج جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لمبے لمبے سفر کرتا ہے، دوسرے ملکوں کے اندر انسان جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری روزی کے اندر وسعت ہو جائے، ہماری روزی کے اندر کشادگی ہو جائے، ہمارا روزی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو روزی کی تلاش میں انسان دوسرے ملکوں کے اندر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن دوستو ہماری توجہ اور ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی پر اس مسئلے کو حل فرمایا ہے۔ حالانکہ دوستو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام نماز کی حفاظت پر، نماز کی پابندی کرنے پر اللہ تعالیٰ یہی عطا کرتا ہے کہ روزی کی تنگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ارفع عنہ ضیق العیش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے روزی کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا انعام یہ بتایا وہ عذاب القبر، کہ اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے، عذاب قبر کو دور کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، عذاب قبر یہ کوئی معمولی چیز نہیں، عذاب قبر بہت بڑی چیز ہے، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ روتے روتے داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی، جب تمہارے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے عذاب ذکر کیے جاتے ہیں، تو آپ اس قدر نہیں روتے؟ لیکن اے علی، جب قبر کا ذکر آتا ہے، جب قبر کا تذکرہ آتا ہے تو آپ اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا خبر ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ لوگوں سنو، قبر یا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس کے اندر آسانی کا معاملہ ہو گیا تو بعد میں آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں وہ ساری کی ساری آسان ہو جائیں گی، اور اگر اس کے اندر معاملہ دشواری کا ہو گیا تو پھر بعد میں آنے والی ساری کی ساری منزلیں دشوار ہیں، مشکل ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، جو نماز کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تیسرا انعام یہ بتلایا یعطیہ اللہ کتابہ بیمینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا۔ تیسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا نام اعمال قیامت کے روز داہنے ہاتھ میں عطا کرے گا۔ نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیے جائے گا، جن کی بڑی تفصیل سورہ حقہ کے اندر ذکر کی گئی ہے کہ جن لوگوں کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائے گا وہ بہت خوش و خرم ہو کر لوگوں کو دکھاتے پھریں گے کہ لوگوں یہ ہمارا نام اعمال ہے، اس کو پڑھو، اس کو دیکھو، بہت خوش ہوں گے۔ جس طرح سے کہ اسکول کا لڑکا، ایک مدرسے کا لڑکا جس طرح سے جب وہ امتحان کے اندر پاس ہو جاتا ہے، امتحان کے اندر اچھے نمبرات لے آتا ہے،
تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور وہ دوسرے لڑکوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا رزلٹ ہے۔ ایسے ہی اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اچھے نمبرات سے پاس ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا رزلٹ ہے، ہمارے امتحان کا رزلٹ ہے، ایسے خوش ہوتا ہے۔ ایسے دوستو جن لوگوں کا نام اعمال قیامت کے دن داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بہت خوش ہوں گے، اور اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ وہ نام اعمال دوسروں کو دکھاتے پھریں گے کہ لو ہا اقرؤ کتابیہ، لو یہ ہمارا نام اعمال پڑھ۔ اسی طرح سے دوستو چوتھا انعام یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پل صراط کے راستے پر بجلی کی طرح سے گزار دے گا۔ پل صراط کے راستے پر دوستو، پل صراط کا راستہ بڑا کٹھن ہے، پل صراط کا راستہ کوئی آسان نہیں ہے۔ پل صراط کا راستہ وہ راستہ ہے جو 1500 برس کا راستہ ہے، 500 برس کی اس کی چڑھائی اور 500 برس کی اس کی لمبائی ہے، اور اسی طرح سے 500 برس کا اس کا ڈھلان ہے، یعنی اترائی ہے۔ یہ 500 برس 1500 برس کی اس کی لمبائی ہے، اور وہ راستہ دوستو کوئی بہت چوڑا یا کشادہ راستہ نہیں ہے، بلکہ دوستو وہ راستہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اتنا باریک راستہ ہے تو اب اس پر گزرنا، اس کو پار کرنا کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بڑا کٹھن کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اس مسئلے کو نماز کی حفاظت کرنے کی بنیاد پر اس کو حل کر دیا ہے، اس کو آسان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کی حفاظت کرنے والوں کو پل صراط کے راستے پر سے بجلی کی طرح سے گزار دے گا۔ پانچواں انعام دوستو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ دوستو اللہ کا اس سے بڑا فضل و کرم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ دوستو اگر خدا نخواستہ اگر ہمارا حساب ہونے لگا، اگر ہمارا حساب لیا جانے لگا تو دوستو پھر بڑا مشکل ہے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچیں، بڑا مشکل ہے۔ لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حفاظت کرنے، نماز کو قائم کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالی نے ہمارے اس مسئلے کو بھی آسان فرما دیا کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے والوں کو، نماز کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالی جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔